اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ سورہ فلق ہے۔ سورت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ محترم ناظرین، یہ سورہ فلق ہے، اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ ان دو سورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ فلق کے ضمن میں پناہ چاہنے کے مفہوم کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم نے سورہ اخلاص میں یہ بات سمجھی ہے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھنا، تو توحید کا بنیادی اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چاہی جائے، اس کی حفاظت اور امن میں آیا جائے۔ دراصل انسان کا جب تعلق اللہ سے کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی پناہ ڈھونڈتا ہے، اور اس کی ہم نے مختلف شکلیں ماضی کے دوروں میں، ماضی کے ادوار میں، ماضی میں دیکھی ہیں۔ یعنی کسی نے خیالی معبود بنا لیے، کسی نے جناتوں کی پناہ چاہی، کسی نے ٹونے اور ٹوٹکے اور تعویذ اور گنڈے اس طرح کی چیزوں کو سہارا بنایا۔ اسلام کی اور توحید کی تعلیم کی یہ چیزیں بالکل خلاف ہیں، توحید کے اقرار کے خلاف ہے۔ ایک مومن کے سوچنے کا ڈھنگ اور طریقہ اس سے بالکل الگ ہونا چاہیے، اور الگ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کی پناہ ڈھونڈنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مومن کے سوچنے کا ڈھنگ، مومن تو اس سے آگے کی چیز سوچتا ہے، یعنی وہ یہ کہ آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے وہ بچ جائے، اس کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے آخرت میں انسان بچ جائے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کچھ یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی ہے وہ کہ آخرت میں اور دنیا میں جو ہے اس کی پناہ چاہی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔